الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنین کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کامل کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ مومن کامل کون ہے، ان کی صفات کیا ہیں اور کن کاموں کو وہ کرتے ہیں اور کن کاموں سے وہ بچتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 7 صفات کو بیان فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہے. اب فلاح یافتہ کے کیا معنی؟ سب سے پہلے فلاح کے معنی آتے ہیں کامل. فلاح کا معنی ہم اردو زبان میں کامل سے کرتے ہیں کہ کامل مومن، لیکن دراصل میں اردو کے اندر ہمارے پاس یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، لفظ کامل فلاح کے ترجمے میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کا لفظ کامل سے کر دیا. لیکن دراصل فلاح کے جو اصطلاحی معنی ہے عربی زبان میں فلاح جو ہے یہ بہت وسیع اور عریض معنی رکھتا ہے. تو اس کا جو اصطلاحی معنی جو ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ فلاح کے معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خوشحال ہو. یہ اس کے معنی ہے کہ فلاح یافتہ یعنی کامیاب ہونے کے معنی یہ ہے کہ فلاح یافتہ اور کامیاب وہ بندہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خوشحال ہو. ایسے بندے کو کہا جائے گا کہ وہ فلاح یافتہ ہے، کامیاب ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا اذان کے اندر ابھی آپ نے سنا، اذان کے اندر بھی یہ کلمہ آتا ہے حی علی الفلاح، تو اس کے بھی یہی معنی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف. یعنی اگر کوئی بندہ دنیا اور آخرت کے اندر خوشحالی چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے تو آئے وہ نماز کی طرف اور آئے وہ مسجد میں آئے اور نماز کو قائم کرے. اب یہاں پر مومن کامل ہونے کی سب سے پہلی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامل کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے والا بنے، نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرے. یہاں پر خالی یوں نہیں کہا نماز ادا کرے، بلکہ یہاں پر کہا کہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرے. حالانکہ نماز کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 62 مرتبہ آ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بھی ایک چیز کا حکم ایک مرتبہ اگر قرآن کریم میں دے دے تو وہ حکم مومن کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا، اس پر عمل کرنا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حکم کو 62 مرتبہ ذکر فرمایا اور اس کے ذریعے یہ حکم بتلا دیا کہ نماز یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، یہ روزانہ کے روٹین میں کی جانے والا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور فرض ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار نماز کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کے کیا معنی ہے؟ ہماری زبان میں اس کے ساتھ ایک لفظ اور ملایا جاتا ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں.
یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ خضوع جو ذوق کے ساتھ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے۔ جسم کو اللہ کے سامنے جھکانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندے کا جو جسم ہے نماز کو وہ اس طرح سے ادا کرے جس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کر بتلائی ہے۔ یعنی اگر بندہ قیام کر رہا ہے تو جس طرح سے اس کے آداب ہے اس آداب کی رعایت کرتے ہوئے قیام کرے۔ اگر بندہ رکوع کر رہا ہے تو رکوع کے اندر اس کے آداب کی رعایت کرے۔ بندہ سجدہ کر رہا ہے تو سجدے میں اس کے آداب کی رعایت کرے۔ یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں آداب کے ساتھ جو بھی رعایت جتنے بھی نماز کی سنتیں ہیں اور نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، ان تمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا جسمانی طور پر جسم کے ذریعے ان آداب کے ذریعے ان آداب کی رعایت کرنے کو کہا جاتا ہے کہ ان آداب کو مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ قیام اور نماز کی حالت میں بندہ حرکت نہ کرے، ادھر ادھر نہ ڈولے، اپنے ہاتھ کو نہ ہلائے، بندہ اپنے ہاتھ کو نہ ہلائے، قانت ہو کر۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ بندے نماز کو بالکل قانت ہو کر پڑھے۔ قانت کے معنی آتے ہیں بالکل سکون کے ساتھ، ساکت ہو کر۔ سکون بھی ہونا چاہیے اور ساکت یعنی جسم بھی حرکت نہ کرے۔ فقہاء نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ سے زیادہ بغیر کسی ضرورت کے اگر اپنے ہاتھ کو ہلا دے یا اپنے کوئی عضو کو بار بار ہلائے، اپنی ٹوپی صحیح کرے، اپنا کرتا صحیح کرے نماز کے دوران بغیر کسی ضرورت کے، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کرتا ہے، ضرورت کی بنا پر کر رہا ہے تو اس میں حرج ہے، لیکن نماز کیسی ہونی چاہیے کہ اس میں حرکت بالکل نہ ہو۔ نماز ایسی ہو کہ بندہ بالکل سکون کے ساتھ پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز کا ذکر ہے ان کا، کہ وہ تہجد کی نماز اپنے گھر کی چھت پر رات میں پڑھا کرتے تھے، تو ان کے پڑوسی فرماتے تھے کہ دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی درخت کی ٹہنی رکھی ہوئی ہے کہ نہ وہ ذرا بھی حرکت کر رہی ہے، نہ کچھ اس میں ذرا بھی نہ حرکت ہے، نہ کچھ کسی بھی طرح کی حرکت اس میں نہیں ہوتی۔ تو نماز کو ہم کس طرح سے پڑھیں؟ اس طرح سے پڑھیں۔ پھر دوسرا معنی یہاں پر ذکر کیا تو قرآن کریم میں ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھے۔ خشوع کے معنی آتے ہیں کہ بندہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکا دے۔ اب دل کو اللہ کی طرف جھکانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر، اندرونی طور پر بھی بندے کا ذہن، بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ بعض لوگوں کے یہ اشکالات ہوتے ہیں کہ نماز میں تو ہمارا دھیان ہی نہیں رکھتا ہے، نماز میں تو ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ نماز کے اندر پہلے خضوع کو اختیار کرو، یعنی نماز کے ارکان ادا کرنے کے لیے، نماز کے لیے جو ارکان ہیں اس کے ادا کرنے کے لیے جو آداب بیان فرمائے ہیں، اس آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر بندہ نماز پڑھے گا، اپنے جسم کو ساکین اور سکوت رکھے گا اور اس طرح سے رکھ کر جب نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو بھی اپنی طرف متوجہ فرمائے گے۔ تو یہ بات ہوئی کہ جب بندہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے تو خشوع کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے خضوع کو اختیار کرے، یعنی اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب نماز پڑھے گا تو اس کے اندر خشوع یعنی اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ کیونکہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ اور بندے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کا یہی راستہ ہے اور یہی ذریعہ ہے۔ تو اس کو جب ہم اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ضرور بھی ضرور ہم انشاءاللہ خشوع کے ساتھ بھی ہم نماز کو پڑھنے والے بنیں گے۔ تو یہ مومن کامل کی سب سے پہلی صفت ہوئی کہ مومن کامل وہ ہے کہ جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور دوسری آیت فرمائی، دوسری صفت بیان فرمائی، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ مومن کامل کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرے، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، لغو باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ لغو کام کرتا ہے، لغو کام جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسے لغویات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پر آج بہت سے لوگ بغیر فالتو بیٹھ کر مجلسیں جماتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں کوئی بھی کام کاج میں جس کا نہ تو دنیا بھی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے۔ آج کل آپ یہیں پر دیکھ لیجئے ہمارے محلے میں رات کے وقت کس طرح سے بچے یہاں پر رکشاؤں میں ادھر ادھر کونے میں بچے بیٹھے رہتے ہیں، بچے تو کیا بڑے بھی اسی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ لغو چیزیں ہیں،
इससे अपने आप को बचाना है। लघु चीज के साथ साथ लघु कामों से भी और लघु बात से भी अपने आप को बचाना है कि जिन बातों का कोई लेना देना नहीं, चाहे वो बाज मतबा लोग लघु कामों को, लघु बातों को दीनी मामले की तरफ मंसूब करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि वो असहाबे कहफ का, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि असहाबे कहफ का जो किस्सा है, जो मशहूर है, आप लोगों ने सुन रखा है, उसमें जिक्र है कि उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो बाज लोग इसी भाष में लग जाते हैं। एक आलिम दीन है, उनका एक वाकया है, वो फरमाते हैं कि मैं रात को सोने के लिए जा रहा था और मुझे एक बंदे का फोन आया कि हजरत मुझे बतलाइए कि असहाबे कहफ के कुत्ते का रंग क्या था। अब हजरत ने पूछा कि जनाब तुम्हें इस चीज की जरूरत क्यों पेश आई, तुम उसके कुत्ते का रंग क्यों पूछ रहे हो। तो बंदा कहने लगा कि हजरत मैं एक मजलिस में बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ 3-4 लोग हैं, हम लोग आपस में बहस चढ़ी है, एक कहता है कि सफेद रंग का था, कोई कहता है सियाह रंग का था, कोई कहता है लाल रंग का था। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको ही फोन करके मालूम कर लूं। तो हजरत फरमाने लगे, अरे बेवकूफ इंसान, असहाबे कहफ के कुत्ते का क्या रंग था उससे हमें क्या लेना देना। अगर हमें मालूम पड़ जाए तो भी उससे हमारा क्या फायदा, हमारी दुनिया में उससे क्या फायदा, हमारी आखिरत में उससे हमको क्या फायदा, कोई लेना देना नहीं। ये लघु बातें हैं, लघु चीजें हैं। बस तुमको चाहिए कि ऐसी चीजों से परहेज करें, दीनी मालूमात है उसमें बैठे, अपने आप को चाहिए ना हो तो जाकर चुपचाप जाकर सो जाए, रात को वक्त जाये ना करें। तो ये अपने वक्त को जाये करना, ये भी लघु कामों में आता है। तो ये इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन बंदा वो है जो लघु कामों से भी परहेज करे और लघु बातों से भी परहेज करे। ये मोमिन कामिल की दूसरी सिफत हुई। तीसरी सिफत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि मोमिन बंदे वो है जो ज़कात अदा करते हैं, ज़कात के अहकाम पर अमल करते हैं, ज़कात का जो हुक्म है उसको पूरा करते हैं। अब मैं आपको बता दूं ज़कात के क्या माने हैं। ज़कात के लुग़वी माना तो आते हैं कि गंदगी को दूर करना, इंसान का अपने अंदर से गंदगी को साफ करना, खत्म करना। और इस्तिलाह के अंदर इसके माने ये आते हैं, शरीयत में इसके माने ये आते हैं कि इंसान के माल के अंदर जो गंदगी है उसको खत्म करना, उसको दूर करना। यानी अपने जो बंदा निसाब का मालिक है, जो ज़कात जिसके ऊपर वाजिब है, उसको चाहिए कि अपने माल के 40वें हिस्से को निकाल कर जो उसके हकदार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उसके जरूरतमंद है, उन तक उसको पहुंचाए। ये तीसरी सिफत है कि मोमिन बंदा ज़कात के जरिए, अपने माल के जरिए भी अपने माल को भी पाक करता है और अपने माल के जरिए अपने आप को भी पाक कर रहे हैं। यानी अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, जो कीना है, जो बुग़्ज़ है, जो अदावत है, उसको भी खत्म करने वाला बने। तो ये मोमिन कामिल की तीसरी सिफत हुई कि ज़कात का अदा करना, चाहे वो माल के एतबार से भी हो, इसी तरह से अपने अंदर की जो गंदगी है उसको भी वो दूर करने वाला बने। अब यहां पर आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन कामिल की एक चौथी सिफत फरमाई है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमिन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन कामिल की चौथी सिफत को बयान फरमा दिया कि मोमिन कामिल की चौथी सिफत यह है कि वो अपनी जिस्मानी हाजत को, अपनी नफसानी हाजत को हलाल तरीके के ऊपर अदा करे। हलाल तरीका क्या है? यहां पर दो बातें जिक्र फरमाए। हलाल तरीका यह है कि बंदा किसी औरत से निकाह कर कर अपनी जिस्मानी जो जरूरत है उसको पूरा करे। दूसरा तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस बाली के जरिए जो उसके ऊपर हलाल है, उसके जरिए अपनी जरूरत को पूरा करे। बाली का जमाना तो आज नहीं रहा, लेकिन हमारे पास हलाल तरीका यह है कि हम अपनी औरतों के जरिए, अपनी हलाल जो औरत है जो उसके निकाह में है, उसके जरिए अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात और नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करें, कहीं और इधर उधर नजर न डाले। अगर किसी ने इधर उधर नजर डाली और कहीं और जगह गया तो फिर वो मोमिन कामिल में से नहीं। यानी बंदा जिना से अपने आप को बचाए। अब जिना के तो बहुत से रास्ते हैं। जिना जिस्मानी तौर पर होता है, लेकिन बाज़ मरतबा आंखों का जिना होता है। जो इंसान गलत चीज देख रहा है, गलत चीजें क्यों देख रहा है, तो वह आंखों का जिना हुआ। अगर हाथ के जरिए कोई इसे गलत काम कर रहा है तो वह हाथ का जिना हुआ। अगर पैर के जरिए चल कर जा रहा है तो वो पैरों का जिना हुआ। और अगर अपने जिस्म से कर रहा है तो वो जिस्मानी जिना। तो अल्लाह ने तबारक व तआला ने जो हमें हलाल तरीका अता फरमाया है और जो औरतें हमारे ऊपर हलाल कर रखी है, कौन सी औरतें हलाल है उसकी भी बहुत लंबी तफसीर है। उसके बारे में फरमा दिया जो औरतें हमारे ऊपर हलाल है हम निकाह कर कर उनको अपने निकाह में लाए और उनके जरिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात और जिनसानी ख्वाहिशात को पूरा करें। यह मोमिन कामिल की चौथी अलामत हुई। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने
مومن کامل کی پانچویں اور چھٹی علامت کو، نشانی کو، صفت کو ایک ساتھ بیان فرمایا. آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ بندہ اپنی امانت کے اندر خیانت نہ کرے، اپنی امانت کو پورا کرنے والا ہو. یہ اس کی پانچویں صفت ہے، امانت کو پورا کرنے والا ہو. امانت چاہے جس بھی طریقے سے ہو، جو بھی طریقہ ہو، جیسی بھی امانت ہو. امانت کسی بندے نے آپ کو کوئی چیز عطا کی، آپ کے پاس کوئی چیز رکھی کہ آپ اس کو امانت کے طور پر رکھیے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ کے پاس سے لے لوں گا. تو آپ بندے نے آپ کو جو بھی چیز امانت میں رکھائی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کے اندر خیانت نہ کریں، آپ اس میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں. جیسی رکھی ہے ویسی کی ویسی ہی اسے لوٹانا ہے. جب اسے ضرورت ہے یا اس نے جس دن کے لیے کہا ہے اس دن اس کو وہ چیز اسی حالت میں لوٹانی ہے. اب وہ آپ کی حفاظت میں آ گئی، اب وہ چیز نہ تو ضائع ہو نہ خراب ہو، کچھ نہیں ہونی چاہیے، اس کے آپ ذمہ دار ہو. آپ نے اگر اس سے امانت کے طور پر آپ نے لی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور جیسے ہی اس کا وقت ختم ہو یا جب وہ لینے کے لیے آئے تو اس کو وہ امانت دوبارہ واپس کر دی جائے. ایک تو یہ شکل. اور امانت کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ کسی عہدے پر ہو یا آپ کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہو یا آپ کسی کے پاس مزدوری کر رہے ہو، تو اس نے آپ کے لیے جو اوقات طے کر رکھے ہیں ان اوقات کے اندر ان کاموں کو کرنا یہ بھی امانت ہے. آپ کے لیے جو بھی وقت ہے اس وقت کو پورا ادا کرنا، اور اس وقت کے اندر جس کام کی ذمہ داری آپ کو دی ہے اس کام کو بھی کرنا یہ بھی امانت ہے. اگر آپ اس اوقات کے اندر اس کام کو پورا نہیں کرتے یا اس کام کے اندر آپ کمی کرتے ہو یا آپ اس وقت کے اندر کمی کر دیتے ہو، آپ وقت سے پہلے آ جاتے ہو، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہوئی. اگر آپ اسی طرح سے اگر آپ کسی جگہ مزدور بھی ہو، وہاں پر مزدوری کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی طرح سے آپ کی اجرت وہاں پر ہو، تو جو وقت آپ کا طے ہوا ہے اس وقت کے اندر کام کرنا یہ بھی امانت ہے. اور اسی طرح سے آپ کو جس بندے نے کام دیا ہے جو اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو بات طے ہوئی ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو طے ہوا ہے اس کو پورا کرنا یہ بھی امانت ہے. اگر وہ بندہ بھی خیانت کرتا ہے کہ سامنے والے نے کام تو برابر کیا ہے، اس نے ساری چیزیں برابر کی ہے، لیکن آپ اس کی اجرت برابر نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک امانت کے طور پر وہ بندہ آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کی بھی امانت میں خیانت کی. تو یہ دونوں تینوں طرح سے یہ معنی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا یہ بھی مومن کامل کی ایک علامت ہے. اور اسی آیت میں ایک فرمایا وعہدہم راعون، یعنی مومن کامل وہ ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا. آج کل ہم بہت سے وعدے کر لیتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. تو وعدے کو پورا نہ کرنا ایک تو قرآن کریم میں بھی فرمایا، اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ہاں وہ یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. اگر شریعت کے خلاف کوئی وعدہ ہے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو پورا کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر شریعت کے مطابق اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کسی سے تو آپ وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتے. وعدہ خلافی کی بھی مومن کامل وہ نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرے. ایک یہ بات. تو یہ مومن کامل کی 6 علامتیں ہوئی. 7ویں علامت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ مومن کامل وہ ہے جو اپنی نمازوں کو ان کے مستحب اوقات میں ادا کرنے والا بنے. اب یہاں پر ایک چیز اور غور کرنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 صفتیں بیان فرمائی اس میں سب سے پہلی جو فرمائی الذین هم لصلاتهم خاشعون، کہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرو. اور یہاں پر 7ویں صفت جو ادا فرمائی اس میں فرمایا کہ الذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پر، مستحب اوقات پر، اور تمام نمازوں کو ان کے جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بنو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جگہ ان تمام صفت کے شروع میں بھی نماز کا ذکر فرمایا اور صفات کے آخر میں بھی نماز کا ذکر فرمایا. تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ نماز کو خشوع کے ساتھ ان کے تمام مستحب اوقات کے اندر ادا کرنے والا بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کی جو صفات ہے اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جب بندہ ان تمام صفتوں کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کامل کی علامت بیان فرما دی ہے کہ ایسا بندہ جو ان تمام کے تمام صفتوں کے اوپر عمل کر لے ہوئے تو وہ بندہ مومن کامل ہے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے یہ تمام صفتیں پھر سے گنا دیتا ہوں. سب سے پہلی صفت کیا بیان فرمائی
کہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ مومن کامل کی پہلی صفت۔ نمبر 2 پر کیا فرمایا کہ مومن کامل لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اعراض کرتا ہے، ان چیزوں سے بچنے والا ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا کہ مومن کامل زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ نمبر 4 پر فرمایا مومن کامل اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے جائز طریقے سے پورا کرے، اپنے بیوی کے ذریعے پورا کرے۔ نمبر 5 پر فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے جو بندہ اپنے مومن کامل، نمبر 5 پر فرمایا کہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے، وہ مومن کامل۔ نمبر 6 پر فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے جو وعدہ خلافی نہ کرے، وعدے کو پورا کرنے والا بنے۔ اور نمبر 7 پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے جو اپنی تمام نمازوں کو اپنے مستحب اوقات کے اندر ادا کرنے والا بنے۔ نماز کو مستحب اوقات میں تو ادا کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام صفت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔